اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ محمد کی آیت نمبر 12 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ ان بے شک اللہ یدخل داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات ایسے باغات میں تجری جاری ہوں گی، من تحتها جن کے نیچے الانہار نہریں، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون اور کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام جیسے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے اور کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ گزشتہ آیات میں پہلی قوموں پر آنے والے عذابوں کا اور ایمان والوں کی نصرت کا ذکر فرمانے کے بعد آخرت میں دونوں کا انجام ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ کیونکہ مومن اپنے ایمان اور نیک اعمال کے تقاضوں کے پابند رہے، انہوں نے دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے فائدہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق نہیں اٹھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند رہ کر فائدہ اٹھایا۔ اور دنیا میں مسلمان ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو عظیم الشان باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہاں تمہارے لیے دل کی ہر خواہش اور ہر مطلب تمہارا پورا ہوگا، اور تمہیں وہ کچھ ملے گا نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہوگا اور نہ تمہارے کانوں نے سنا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کے لیے باغات کا اور نہروں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو بھی خوبصورت اچھا معیاری گھر ہوتا ہے، اس میں گھر بنانے والا ایک حصے میں کوئی چمن یا باغیچہ یا درخت لگاتا ہے تاکہ منظر خوبصورت ہو جائے، اور وہ باغیچہ اور وہ چمن گھر کے ایک معمولی حصے میں لگایا جاتا ہے۔ جو گھر ہوتا ہے وہ بہت بڑا اور بہت وسیع اور بہت قیمتی ہوتا ہے اس باغیچے کے لحاظ سے۔ یہی مثال جنتی لوگوں کی ہوگی کہ جنتی لوگوں کے جو مکان اور ان کی رہائشیں ہوں گی بہت عمدہ اور بہت قیمتی ہوں گی، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو باغات بھی عطا فرمائیں گے اور نہریں بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اس طرح دنیا کی چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور فائدہ حاصل کرتے اور کھاتے ہیں۔ ان کا انجام آگ ہے اور یہ آگ میں جائیں گے۔ کافروں کے کھانے اور فائدہ حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ تشبیہ کئی چیزوں میں ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جانور جب چارہ کھاتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے چارہ کیوں کھلایا جا رہا ہے اور چارہ کس نے پیدا کیا ہے، مجھے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، زندگی کے مقاصد کیا ہیں۔ اس کی زیادہ توجہ کھانے پینے کی طرف ہی ہوتی ہے۔ یہی مثال کافروں کی ہوتی ہے۔ کافر بھی دنیا میں آنے کا مقصد سے غافل ہوتا ہے، اپنے خالق و مالک سے غافل ہوتا ہے، جو خدا اس کے لیے رزق پیدا کرتا ہے، اسے رزق دیتا ہے، اس خدا سے غافل ہوتا ہے، رزق ملنے کے تقاضوں سے واقف ہوتا ہے کہ رزق کیوں دیا جا رہا ہے، نعمتیں مجھے کیوں دی جا رہی ہیں۔ بس اس کا مقصد اپنی خواہشیں پوری کرنا اور اسی طرح اچھی اچھی چیزیں کھانا پینا، یہ اس کا مقصد اور زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی اصول اور قانون کا پابند نہیں ہوتا، حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتا، طاقتور کمزور سے اس کا حق بھی چھین لیتا ہے، نہ انہیں اپنے انجام کا ڈر و خوف ہوتا ہے، نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ تو جبکہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہوتی ہے اور کافر کے لیے جنت ہوتی ہے۔ یعنی دنیا میں مسلمان زندگی قیدی کی طرح گزارتا ہے، جو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، کس چیز سے فائدہ مرضی کے مطابق نہیں اٹھاتا، بلکہ قوانین شریعت دیکھتا ہے، اگر وہ اجازت دیں تو فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس طریقے سے اجازت دیں اس طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے، جتنا اجازت دیں اتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس چیز سے، جس مقدار سے، جس طریقے سے قانون شریعت منع کرے مسلمان اس سے رک جاتا ہے۔ جب کافر ایسا نہیں کرتا، وہ مرضی سے زندگی گزارتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے اس میں پیغام ہے کہ وہ دیکھیں ہماری زندگی کیسی ہے، دنیا زندگی قیدی کی طرح ہے یا ایک آزاد شتر بے مہار کی طرح ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ وَكَأَيٍّ اور کتنی ہی من قریۃ بستیاں ہیں، ہی اشد جو زیادہ ہیں، قوتاً قوت میں، من قریتک اس بستی سے، آپ کی بستی سے، التی اخرجت جس نے آپ کو نکالا، اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم تو پھر کوئی ان کا مددگار نہ تھا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو آپ کی اس بستی سے قوت میں زیادہ تھیں، جس نے آپ کو نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر کوئی ان کا مددگار نہ تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کفار مکہ کے لیے وعید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اہل مکہ نے آپ کو جو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے اور اپنی طاقت اور قوت پر وہ مغرور ہیں، آپ انہیں طاقت اور قوت کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہے، ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں تھیں جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وہ قوم عاد تھی، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ تو اس آیت میں سبق بھی ہے انسان کے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ جسمانی، مالی، سیاسی کوئی بھی طاقت و قوت عطا فرمائے، وہ اس طاقت اور قوت کو غلط استعمال نہ کرے، بلکہ اس کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرے، اور اس طاقت اور قوت کو ظلم و زیادتی کے لیے استعمال نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ مکہ تو کتنی پاکیزہ بستی ہے، تمہیں کتنی محبوب بستی اور شہر تھا تو، اگر اہل مکہ مجھے یہاں سے نکلنے مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر مکہ سے محبت بھی تھی، اور جب ہجرت فرمائی آپ نے تو آپ کو سخت بڑی شدید تکلیف بھی تھی اور پریشان بھی تھے آپ، لیکن یہ پریشانی آپ نے کیوں برداشت کی؟ صرف دین کی وجہ سے، کہ لوگ یہ چاہتے تھے اہل مکہ کہ آپ وہاں دین کی بات نہ کریں، دین کا پیغام نہ پہنچائیں، لیکن آپ نے پیغام پہنچایا تو پھر آپ کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا۔ دین اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے کے لیے مکہ میں اپنا شہر بھی چھوڑ دیا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ افمن تو کیا وہ شخص جو کان علی بینۃ جو ایک دلیل پر قائم ہے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، زین لہ خوبصورت بنا دیا گیا اس کے لیے، سوء عملی اس کا برا عمل، واتبعوا اہواءہم اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہے اس شخص کی طرح ہے جس کے لیے اس کے برا عمل مزین کر دیا گیا ہے اور ان لوگوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے؟ اس آیت میں مومن اور کافر کے درمیان ایک فرق بیان فرمایا جا رہا ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور کفر کرنے والوں کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہے، دلیل سے مراد ایک تو فطرت انسانی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں اپنی معرفت اور پہچان اور اپنی توحید رکھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، انبیاء علیہ السلام بھیجے، جن کی وجہ سے اور جن کی باتیں سن کر پڑھ کر ایک مسلمان کو اپنے مومن ہونے پر پورا یقین ہوتا ہے اور زندہ رہتا ہے اس یقین کی وجہ سے، جو اعمال کرتا ہے وہ یقین کی بنیاد پہ کرتا ہے، اور دین کے راہ سے چلتا ہے وہ یقین کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو ایک غیر مسلم کافر ہوتا ہے
تو اس کے اعمال اور اخلاق کی کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے کفریہ باتوں کے، برے خیالات کے اور من گھڑت توہمات کے، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں بڑا فرق ہے، عمل کے لحاظ سے بھی فرق ہے، خیالات کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے، اور ان کا انجام کے لحاظ سے بھی فرق ہوگا۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنے کے بجائے صحیح دلیل کی پیروی کرنی چاہیے۔ وہ دلیل قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ بنیادی طور پر دلائل یہ ہیں: مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل حال الجنتی جنت کا، التی وہ جس کا وعدہ وعدہ کیا گیا، المتقون پرہیزگاروں سے، فیہا انہار اس میں نہریں ہوں گی، من ماء پانی کی، غیر آسن جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، وانہار اور نہریں ہوں گی، من لبن دودھ کی، لم یتغیر طعمہ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، وانہار اور نہریں ہوں گی، من خمر شراب کی، لذت للشاربین جو لذت دیں گی پینے والوں کو، وانہار اور نہریں ہوں گی، من عسل مصفی، عسل کا معنی شہد، مصفی کا معنی صاف شہد کی، ولہم فیہا من کل الثمرات اور جنتی لوگوں کے لیے ان باغات میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، مغفرۃ من ربہم اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، کمن ہوا خالد فی النار کہ یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے گا، وسقوا ماء حمیما اور انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا گرم پانی، فقطع امعاءہم ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو جنت کی کیفیت بیان فرمایا کہ جس جنت کا متقی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے، گناہوں سے بچنے والوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس میں 4 قسم کے نہریں ہوں گی۔ نمبر 1 من ماء غیر آسن، ایسی نہریں، ایسے پانی کی جن کا پانی بالکل نتھرا ہوا صاف ستھرا ہوگا۔ دنیا کا پانی جتنا ہی صاف ستھرا کیوں نہ ہو لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ذائقے یا رنگ یا بو میں کچھ تبدیلی آ ہی جاتی ہے۔ دریاؤں اور نہروں کے پانی میں کچھ مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے، تو پانی کچھ میلا گدلا بھی ہوتا ہے۔ جنت کا پانی ایسا نہیں ہوگا، جنت کے پانی کی نہریں ایسی نہیں ہوں گی۔ اس طرف میں دوسری نہر وہاں دودھ کی ہوگی، یہاں دودھ جانوروں کے تھنوں سے نکلتا ہے، لیکن وہاں دودھ کے اللہ تعالیٰ چشمے جاری فرمائیں گے جو زمین سے نکلیں گے، انہیں بالکل بھی سمیل یا کسی بھی قسم کی کوئی نامناسب چیز شامل نہیں ہوگی۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ وانہار من خمر لذت للشاربین اور جنت میں ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو شراب پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوگی۔ دنیا کی شراب پینے سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے اور عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، لیکن آخرت کی جو جنت کی شراب ہوگی اس کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا، لذیذ بھی ہوگی، اور قرآن کریم میں لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ جنتیوں کو اس سے روکا جائے گا، نہ اس سے عقل خراب ہوگی اور نہ اس سے نشہ پیدا ہوگا۔ چوتھی نہر وہاں شہد کی ہوگی اور صاف ستھرا شہد ہوگا۔ دنیا میں جو شہد انسان کو ملتا ہے مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور اسے حاصل کرتے وقت مکھیوں اور اس کے بچوں کے کچھ اجزاء، موم، گرد و غبار اور اسی طرح مکھیوں کے پر اور مکھیوں کی ٹانگیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن جنت کی نہروں کا شہد مکھیوں کے پیٹ سے نہیں نکلے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی چشمہ جاری فرمائیں گے، صاف ستھرا شہد ہوگا۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی انسان جب یہ چیزیں استعمال کرے تو صاف ستھری اور اچھے معیار کی چیز استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ بہت سے لوگ اپنے لباس اور دوسری اشیاء پر تو بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن کھانے پینے کی اشیاء ناقص استعمال کرتے ہیں، تو جنت کی نعمتیں بتاتی ہیں کہ انسان کو دنیا میں بھی ناقص اشیاء کے بجائے اچھی اور معیاری خوراک استعمال کرنی چاہیے۔ پھر میں وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جنتی لوگوں کے جنت میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، ہر طرح کے پھل، تو یہ پھل بھی اللہ کی نعمت ہیں، جنت میں ملیں گے۔ دنیا میں انسان جو استعمال کر سکتا ہے زیادہ زیادہ پھلوں کو استعمال کرنا چاہیے مصنوعی چیزوں کے بجائے، کہ جو جنتی چیزیں ہیں یہ استعمال کرنی چاہیے۔ مغفرۃ من ربہم، اور فرمایا کہ اپنے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، جنتی لوگوں کی طرف سے
کوئی گناہ بھی اگر ہوئے ہوں گے باقی رہ گئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. کمن ہوا خالد فی النار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی جنت میں ہوگا تو کیا اس کی زندگی اس شخص کے برابر ہوگی جو جہنم میں جائے گا اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اور جہنم میں جب پانی گرم پلایا جائے گا اور جہنمی گرم گرم پانی پیے گا تو وہ پانی پیٹ میں پہنچنے کے بعد اس کی آنتڑیوں کاٹ دے گا اور وہ نکال دے گا. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب برابر نہیں ہو سکتے اور تو سوچا جائے فرق کس وجہ سے ہوگا. فرق دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے ہوگا. جس شخص کے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور جس کے پاس دو چیزیں نہیں ہوں گی وہ جہنم کا مستحق ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال اخلاص نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.